سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آج آپ کس کیس میں پیش ہوئے اور کیا اہم پیش رفت آج ہوئی ہے؟ اچھا، ایک تو بہت بڑی پیش رفت یوں ہے کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو کی سہولیات، جو جیل میں سہولیات دی گئی، جو کہا گیا پتہ نہیں کیا کیا تیا پانچا کر دیا ہے یا کیا حالات ایسے بنا دیے ہیں، پتہ نہیں کوئی آسمان دے دیا ہے، کوئی تارے توڑ کے دے دیے ہیں، پتہ لگا ہے کہ جناب پتہ نہیں کوئی وی آئی پی کمرے دے دیے ہوئے ہیں۔ وہ میں بڑا پوچھتا رہا، میں کہا بتاؤ تو صحیح، آج جا کے میں وزٹ کروں، میں لکھا ان کو، میں کہا دکھائیں ذرا مجھے وہ کمرے دکھا دیں عمران خان صاحب کے، آپ کہہ رہے ہیں نا باتھ روم کی کنڈیشن دکھا دیں، بین الاقوامی قوانین کے تحت یہ لکھا، پچھلے 2 مہینے سے میں لکھ رہا ہوں ان کو، 2 مہینوں سے نہیں کر رہے، پھر میں نے کورٹ میں آ کر بین الاقوامی قوانین کی سہولتیں لینے کے لیے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو، اور کہاں گیا جو بڑی باتیں کرتے تھے دیسی گھی میں کھانا کھلا رہے ہیں ہم ایکسرسائز، بھائی میں نے لائیں دکھائیں ذرا، بھائی آپ باتیں ذرا ایک دن کی تصویریں بنا کر بے وقوف بنا لیا، عدالتوں میں غلط رپورٹیں داخل کر دی، میں نے ایک تو عدالت نے رپورٹ داخل کی، ابھی تک جواب داخل نہیں کر رہے، نہ آئی جی پریزن داخل کر رہا ہے، نہ ہمارے انسپیکٹر جنرل جو اسلام آباد ہیں وہ داخل کر رہے ہیں، اور نہ ہی اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ داخل کر رہا ہے۔ ابھی داخل کرو جواب، اس کے اندر کیا تمہیں سہولتیں دی ہوئی ہیں، ٹیلی فون پہ بچوں سے ٹیلی فون پہ بات نہیں کرائی جاتی، عمران خان صاحب کے بڑا ظلم ہے، اور وہ جو کھیلوں کی سہولیات ہے بھائی وہ کہاں ہے، ذرا ایک ایکسرسائز کی مشین دے کے کہتے ہیں آپ نے سہولیات دے دی، ابھی آئین اور قانون بڑا کلیئر ہے، اس پہ نہیں دے رہے آپ۔ اچھا، اس سے آگے جو بات ہے، آج پھر بھاگ گئے ہمارے دوست ہے ہمارا ایڈیشنل اٹارنی جنرل، چونکہ آج جواب دینا تھا، اس سے پہلے کورٹ سے نکل کے، میں نے کہا ابھی کورٹ کے اندر تھے، وہ نیا ڈیپٹی اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کھڑا کر دیا، میں کہا جی یہ سارے تو جواب آپ نے مانگے ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے یہ جواب دے نہیں رہے اور جان بوجھ کے ڈیلے کر رہے ہیں۔ ایک اور بڑی مزیدار انٹرسٹنگ سوال پیدا ہوا کہ اسلام آباد کی اپنی جیل کیوں نہیں ہے، اتنی دور سے قیدیوں کو آنا جا رہا ہے، اور ذکر کیا کہ 2013 سے معاملہ پڑا ہے، اور عدالت کے ریمارک سے کہ ول نہیں ہے، بناؤ نا یہاں جیل بھائی اسلام آباد کے شہریوں کے لیے، اور یہاں اور پھر ذکر آیا کہ اسلام آباد کی حالات کیا ہیں اس وقت، دن دہاڑے ڈکیتی ہو جاتی ہے، چوری ہو جاتی ہے، اور آپ سیف ہی نہیں ہیں، لوگ اغوا ہو جاتے ہیں، آپ سیف ہی کوئی نہیں ہے، تو اسلام آباد کو کسی نے پوچھنا ہے۔ اب میں آپ کے پروگرام میں اعلان کرتا ہوں، میں آج سے باقاعدہ ایک تحریک بھی شروع کر رہا ہوں، باقاعدہ عدالتوں میں بھی آ رہا ہوں کہ اسلام آباد کا جہاں پروٹیکشن کی جائے ان کو جیل بھی اپنی فراہم کی جائے، اور آج عدالت نے نوٹس کر دیا ہے آئندہ جمعرات کے لیے 19 کے لیے، جس میں کمیشن بنانے کا میں نے کہا کہ میں وہاں پہلے مجھے بشرا بی بی صاحبہ سے اور عمران خان صاحب اگلی جمعرات کے آرڈر کر دیے ہیں کہ میری ملاقات کروائی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اگلی بات ہے وہ بڑی مزیدار بات ہے کہ آ کر نا عدالت کے سامنے رپورٹیں داخل کریں، آپ ذرا بتائیں تو صحیح نا، میں نے لکھا اس میں وہ کہاں ہے ذرا جو سہولتیں ہیں، وہ جو بڑے بڑے بیڈ شیڈ ہے، بات یاد رکھیے گا، یہ عدالت کے سوال تھے کہ بین الاقوامی طرز کی جو سہولیات ہے وہ فراہم کر رہی ہیں، اور اسی درخواست کے اندر جس میں نوٹس ہوا ہے آپ سب لوگوں کا، میں نے کہا ہے کہ اسلام آباد جرنلسٹ جو ہے نا ان کو کمیشن بنایا جائے، اینکرز کو کمیشن بنایا جائے، سول سوسائٹی کے لوگوں کو یہ کمیشن بنے جو جا کر عمران خان صاحب کے دی جانے والی جیل کے اندر سہولیات کا معائنہ کرے، اور آ کر عدالتوں اس میں نوٹس ہو گیا ہے 19 تاریخ کے لیے، یہ بھی نوٹس ہے، اور یہ صرف یاد رکھیے گا صرف عمران خان صاحب نہیں، یہ میں بتاتا چلوں، بشرا بی بی ایکسکلوسیو ہے نا، ایک میں نے پٹیشن کی ہے تمام قیدیوں کے لیے کہ قیدیوں کو کیا سہولیات دی جا رہی ہیں بین الاقوامی طور کے اوپر، اس میں بھی عدالت نے جو ہے وہ ان کو نوٹس جاری کر دیا، اور 19 کے لیے سماعت ملتوی ہوگی۔ ایک اور ختم کر دوں میں آپ کو پتا ہے نعیم احمد یاسین سیرش بہرام کے حوالے سے وہ گھر آ گیا ہے، میں نے کہا یہ معاملہ ابھی ختم مت کیجیے گا، گھر آ گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے معاملات ختم ہو گئے ہیں، معاملات ختم ہو گئے ہیں۔ اس پہ چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس تھے، جسٹس بابر ستار صاحب اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں کہ کون لے کر گیا، کس طرح یہ معاملات ہیں سارے، تو اس کیس کی سماعت بھی جو ہے نا وہ ملتوی ہو گئی ہے۔ اور آخری بات، ایک اور بڑا ظلم ہے، یہ کب تک بھاگتی رہے گی حکومت؟ پی این آئی ایل لسٹ، جس کا دل چاہے نام ڈال دیں لسٹ کے اندر، یعنی ملک سے باہر نہیں جا سکتے، اور وہ کوئی اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر بنائے ہوئے ہیں 2018 کے، میں نے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے۔ 15 جولائی سے عدالت نے جواب مانگا تھا، اور آج ہم ستمبر میں پہنچ گئے، پھر بہانہ بنایا جی جواب کا، میں نے کہا جی یہ جواب اس میں دینا کیا ہے؟ عدالت کے ریمارک سے جواب کیا دینا ہے؟ ایک قانون ہے، آپ قانون بتا دیں کہ لوگوں کو آپ پی این آئی ایل لسٹ کے ذریعے نام ڈال سکتے ہیں، ای سی ایل ہے، پی سی ایل ہے، یہ پی این آئی ایل لسٹ کے، میں کہا ہوتا کیا ہے، فیسیں تو مل جاتی ہیں وکیلوں کو بہت، مجھے بھی فیسیں مل جاتی ہیں بہت، اور لیکن اگلی ڈیٹ پہ وہ نام ہی نکال دیتے ہیں،
عدالت نے کہا کہ نہیں صاحب آپ پبلک انٹرسٹ میں لے آئے اور بڑا کام کر رہے ہیں آپ پبلک انٹرسٹ کے اکارڈنگ. میں نے کہا میں ہمیشہ سے چاہتا ہوں یہ نقصان مجھے بھی ہونا ہے پر ظلم تو نہ کریں ہماری عوام کے ساتھ. اگر کسی کا نام پی این آئی لسٹ میں بنتا ہے تو ڈالے, مگر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ نام پی این آئی لسٹ میں جس کا دل چاہے وہ آپ ڈال دیں. اس کیس کی بھی سماعت بھی عدالت نے ملتوی کر دی اور آخری موقع دیا ہے کہ اگر کوئی جواب داخل کرنا ہے کر دیں, ورنہ کیا ہوگا, ورنہ اس کیس کی سماعت کی جائے گی. سر پارلیمنٹیرین کو پارلیمنٹ میں گرفتار کیا جا رہا ہے, اس پہ کیا آپ کا رد عمل؟ دیکھیں ایک بات تو میں بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دوں, پارلیمان کے اندر اس طرح کا کام کرنا یہ پارلیمان کی توہین ہے. آپ کو اگر پنجاب اسمبلی میں یاد ہو پرچے ہوئے تھے, یاد ہے آپ کو, تحریک استحقاق جمع ہوئی تھی, وہ ہمارے اسپیکر صاحب جو ہے نا وہ لالی پاپ دے دیا. اچھا بھئی اپنے ہی بندے معطل کر دیے. بھئی اپنے بندے معطل کرنے سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے آپ جنہوں نے اندر داخل ہوئے ان کے خلاف کیا کارروائی کی ہے؟ ان کے خلاف کو پرچہ درج کرایا ہے, ان کے خلاف کو پرچہ درج کرایا ہے. انہوں نے جو وائلیٹ کیا ہے استحقاق, اس پہ خلاف کوئی ایکشن کوئی نظر نہیں آ رہا. اگر پارلیمنٹ کو استحقاق اپنا نہیں چاہیے تو نہ صحیح, پھر ہمیں کیا ضرورت ہے؟ پھر دروازے کھول دیں, جو مرضی اندر آئے, جو مرضی کرے, جس طرح مرضی کرے, پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے. لیکن اسپیکر نے کوئی اچھا کام نہیں کیا. میں پہلے بتا دوں, کوئی تعریف مت کریں آپ اس کی کہ جناب اس نے ایک کمیٹی بنا اپنے بندے نکال دیے. وہ اپنے بندے ہی مار دو بھائی, اپنے بندے کیڑے مارنے, وہ کی کرتے بیچارے بھائی, وہ کیا کرتے؟ پولیس والے آئے ہیں ان کو بھی اٹھا کے لے جاتے, پھر آپ ان کو ڈھونڈتے پھرتے ہوتے. تو یہ فوری طور پر معطل کریں جنہوں نے آگر اندر سے گرفتاریاں کی ہیں. اور مقصد کیا ہے اس کا؟ ایم این اے اٹھائے ہیں نا, تو آئینی ترمیم دیکھیں نا, حالات آپ کے سامنے ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ وہ آئینی ترمیم ہونی ہے. آئینی ترمیم کے لیے بندے پورے کرنے ہیں. اس طرح تو نہیں نا بندے پورے ہوں گے. اس طرح جتنا مرضی آپ کرتے رہیں اس طرح بندے پورے نہیں ہو سکتے ہیں. کب تک آپ سسٹم کو بیوقوف بنائیں گے؟ یہ سسٹم اس طرح بیوقوف نہیں بن سکتا. اور بے توقیری جس طرح ہوئی ہے, سب خاموش ہیں. پاکستان تحریک انصاف آواز اٹھا رہی ہے, ہم لوگ آواز اٹھا رہے ہیں, ہم وکیل ہم اس میں بڑا سخت ایکشن لے رہے ہیں. اور اس میں دیر از اے پاسبلٹی, چلے میں سچ بتا دیتا ہوں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بین الاقوامی اداروں تک یہ معاملہ لے کر جائیں, یو این او تک لے کے جائیں, ہیومن رائٹس تک لے کے جائیں, کہ جس طرح بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کوئی تو اٹھے. اچھا سر, جو حکومتی صفوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گنڈا پور کی تقریر ہے اور معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں ایک بات عرض کروں معذرت کے ساتھ, برا نہ منائیے گا. مریم صفدر کیا کہتی رہی ہیں, نواز شریف کیا کہتا رہا ہے, لیکن مجھے اس کے الفاظ پہ اعتراض نہیں. میں اعتراض ہوگا, میں آپ کو پہلے بتا دوں. سیاسی باتیں ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ پوری صحافی برادری پہ نہیں کہا. میں جسٹیفائی نہیں کرتا اس بات کو. انہوں نے خاص مخصوص ٹولوں کو کہا ہے جو باقاعدہ نام ہارے کو پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے اس بات کو. اور اگر مثال کے طور پر انہوں نے ایسے ریمارکس دیے ہیں تو بھائی پرچہ درج کرایا نا, دہشت گردی تو نہیں نا کی. یعنی بجائے یہ کیا ہے